مومنین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ آپ بھی درود پڑھ لیجئے۔ آج میں ایک ایسے معاملے پر بات کروں گا کہ اکثر لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بیماری ہوتی ہے اور وہ پتہ نہیں چلتی۔ اگر کوئی ایسی نامعلوم بیماری ہے کہ جو ٹیسٹ میں بھی نہیں معلوم ہوتی اور کسی طریقے کے لیب ٹیسٹ کر لیں، ایکس رے کر لیں، الٹرا ساؤنڈ کر لیں، وغیرہ وغیرہ جو کچھ بھی کر لیں، لیکن ڈاکٹر کہتے ہیں کچھ نہیں ہے آپ کو، لیکن مریض کہتا ہے کہ مجھے ہے، بیماری ہے، کوئی بیماری، کوئی ایسی بھی چیز جو گرفت میں نہیں آتی، جو پکڑ میں نہیں آتی، جو ڈائیگنوز نہیں ہوتی۔ ایسی بیماری کے لیے ایک ایسی سبزی کا تذکرہ آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ جو ہر مرض کی دوا ہے۔ اتنی اہم وہ سبزی ہے اور اس کا وہ میں آپ کو دکھاؤں گا بھی، ابھی آپ کو سامنے آ جائے گی وہ سبزی بھی، اور اس کو سب جانی پہچانی ہے وہ، لیکن بس وہ نظر انداز کر دی گئی ہے، اور اس کو نظر انداز کرنے کے لیے بھی کچھ سیاسی حالات رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ یہ سبزی جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو بہت پسند تھی، اتنی زیادہ پسند کہ اس سبزی کا نام جو ہے نا یہی رکھ دیا گیا تھا کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی سبزی، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ ساگ ہے ایک قسم کا، اور اس کو آپ کھائیے، پکائیے، زیادہ سے زیادہ استعمال کیجئے، تو اس سبزی کو کھانا بھی ثواب ہے کہ یہ جناب خاتون جنت سلام اللہ علیہا سے منسوب سبزی ہے، ان کی پسندیدہ ترین سبزی ہے، تو اس لیے بھی اس کو کھانا ثواب ہے۔ اور اگر وہ ان کو اتنی زیادہ پسند تھی تو اس کا مطلب یہ کہ اس سبزی کی کتنی عظمت ہے۔ اور یہ سبزی، یہ ابھی اس کا میں آپ کو انٹروڈکشن کرواتا ہوں، آپ دیکھیں کہ یہ سبزی بہت سارے معاملات میں انتہائی مفید ہے۔ ایک یہ کہ اس کو کھانے سے ثواب ملے گا، دوسرے یہ فائدہ ہے کہ اس سبزی کو کھانے سے روحانیت میں اضافہ ہوگا، اور مزید اس کا فائدہ یہ ہے کہ کسی بھی لا علاج بیماری میں اس کو دوا کی طرح بار بار پکائیں اور کھائیں، بار بار پکائیں اور کھائیں، کوئی سا بھی مرض ہو، لا علاج مرض ہو، اس مرض سے مریض کو شفا ملتی ہے، یعنی ہر بیماری کا علاج ہے یہ۔ اس کو استعمال کیجئے۔ اس کا نام ہے، اس کو کہتے ہیں، پہلے اس کا نام مشہور جو ہو گیا تھا وہ بقلۃ الفاطمہ، یہ اس سبزی کا نام پڑ گیا تھا۔ بقلہ کا مطلب ہوتا ہے ساگ عربی میں، لیکن جب دور تبدیل ہوا، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھ بند ہوئی، اس کے بعد سے جو حالات میں تبدیلی آئی، جو سیاسی مذہبی تبدیلیاں تو ایک طرف ہو گئیں، لیکن سیاسی تبدیلیاں جتنی بھی آئیں، بالآخر بنو امیہ نے اسی اپنے پچھلوں کو مشن کو جاری رکھا، جو بھی ان کا مشن تھا، یعنی آپ کو اندازہ ہے ہی کہ اہل بیت علیہ السلام کو کتنا اگنور کیا گیا اور کیا کیا ہوا ہے، وہ ہسٹری، اسلامک ہسٹری میں سب کچھ ہے موجود۔ اچھا، تو وہ بقلۃ الفاطمہ کا نام ان بنو امیہ والوں نے بقلۃ الحمقاء رکھ دیا، یعنی احمقوں کا ساگ، اور وہ اتنا مشہور کیا اس کا یہ نام بقلۃ الحمقاء کہہ کے، اتنا لوگوں نے اس کو پھر اگنور کرنا ہی چھوڑ دیا، اگنور ہی کرنا شروع کر دیا، اور اس کو کھانا چھوڑ دیا۔ اب بھی یہ ہے کہ اگر آپ کبھی کہیں پر سرچ کریں تو گوگل پہ دیکھ لیں یا کہیں پر بھی دیکھ لیں، آپ بقلۃ الحمقاء اگر آپ لکھیں گے تو وہ آ جائے گا۔ اچھا، تو یہ بقلۃ الفاطمہ ہے، اور یہ بہت شرف والی سبزی ہے۔ اس کو خرفہ بھی کہتے ہیں، یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا بھی آ جائے گا آپ کے سامنے، خرفہ۔ اس کو کل پا بھی کہتے ہیں، کل پا۔ انگریزی میں اس کا نام ہے، انگلش میں اس کا نام ہے پورچولکا اولریسیا،
پورچولکا اولریسیا، یہ ہے وہ، اور ہمیں چاہیے اور کہ اس کو زیادہ سے زیادہ کھائیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ پروموٹ بھی کریں تاکہ یہ مومنین کے استعمال میں ضرور آ جائے۔ ٹھیک ہے جناب، تو آپ سے اسی پیغام کے ساتھ اور اس علاج کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ السلام علیکم، یا علی مدد، اللہ حافظ۔